مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں جب بینک میں نوکری کرتا تھا اور اس زمانے میں بڑا ایک خلفشار میں مبتلا تھا کہ بینک کی نوکری سود کا کام ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں۔ تو میرے ایک باس تھے اور انہوں نے ایک دن کھڑے ہو کر سارے گروپ کے سامنے یہ ڈسکشن شروع کر دی کہ یہ کچھ نہیں ہوتا حلال حرام اس طریقے کی باتیں سود کے حوالے سے، سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا دنیا کا نظام، لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے اس بات کو۔ تو ینگ تھا اور نہ اتنی ہمت تھی، نہ اتنی عقل تھی، مجھے لگا کہ مجھے اپنے باس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے لیکن میں نے کنفرنٹ نہیں کیا، میں چپ رہا۔ بس اس موقع پہ انہوں نے ایک بات کی، میں نے سن لی، سارے خاموش تھے، میں بھی خاموش رہا، نہیں کہا میں نے وہ۔ اسی طریقے سے زندگی میں ایسے ادوار بھی آتے ہیں جن میں آپ ایسے جنون کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، کوئی آپ کو کسی راستے کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، کوئی حقیقت دکھانا چاہتا ہے، آپ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس لیے کہ اس ٹائم آپ اپنے جذبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ لیکن پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جس میں آپ کو کھونے کے خدشات نہیں رہتے ہیں، آپ ڈرتے نہیں ہیں، پھر آپ وہ کہنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، پھر آپ وہ سننے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں جو ایک کم ذہنیت کا آدمی یا ایک جذباتی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میں اب زندگی میں اپنے آپ کو اس موڑ پر محسوس کرتا ہوں کہ اب جو کہنا ہے سو کہہ دو، اب جو سننا ہے سن لو، عمر کے اس حصے میں اب کچھ کھونے کے خدشات نہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر سچ کہا جائے، سچ سنا جائے، سچ بولا جائے۔ اور مکتا ہے کہ آج عماد احمد گمسم ہے بات نہیں کچھ کہنے کو، آج عماد احمد گمسم ہے بات نہیں کچھ کہنے کو، آج اسے کھل کر رونے دو، اس میں ایسی بات نہیں۔ اب اس کی میں کیا تشریح کروں، کبھی کبھی زندگی میں بہرحال ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ انسان گمسم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کھل کر رو لے، تو کوئی ایسی بات نہیں، آنکھوں کو کبھی جھڑی لگ بھی جائے، ضروری ہے، یہ بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، السلام علیکم۔